السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آپ حضرات کے بے حد اصرار پر زکوٰۃ اور صدقات کے فضائل و مسائل بیان کیے جاتے ہیں، جس کا تسلسل ہم آج کی اس نشست سے کرتے ہیں، جو سوال اور جواب کی شکل میں ہے۔ سوال: زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ جواب: زکوٰۃ ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جسے صدقہ واجبہ بھی کہتے ہیں۔ شریعت میں صاحب نصاب کا اپنے مخصوص مال کو خاص شرائط کے ساتھ مصارفین زکوٰۃ کو دینا کہ ان کا حق ادا ہو جائے، زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ لفظ زکوٰۃ کا لغوی و شرعی معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا، نشو و نما پانا اور بڑھنا ہے۔ لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کا لفظ دو معنوں کا حامل ہے۔ اس کا ایک معنی پاکیزگی، طہارت اور پاک صاف ہونے یا کرنے کا ہے، اور دوسرا معنی نشو و نما اور بالغی کا ہے، جس میں کسی چیز کے بڑھنے، پھلنے، پھولنے اور فروغ پانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے پہلے معنی کی وضاحت میں جو پاکیزگی و طہارت پر دلالت کرتا ہے، قرآن حکیم کا یہ ارشاد محل غور و فکر ہے: قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو رذائل سے پاک کر لیا اور اس میں نیکی کی نشو و نما کی، اور بے شک وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا۔ اس آیت کریمہ میں دنیاوی اخروی کامیابی کے لیے طہارت و تزکیہ نفس کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، اسے مد نظر رکھنے سے زکوٰۃ کا اطلاق اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے اس مال پر ہوتا ہے جو دولت کو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا مفہوم نشو و نما پانے، بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا ہے، جسے وہ کھیتی جو بہت بڑھ رہی ہو، جیسے وہ کھیتی بہت بڑھ رہی ہو اور پھل پھول لا رہی ہو، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کھیتی نے نشو و نما پائی۔ اس مفہوم کو پیش نظر رکھیں تو زکوٰۃ کا اطلاق اس مال پر ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ وہ مال اللہ کا فضل اور برکت شامل ہونے کی وجہ سے بڑھتا رہتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے: اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقے کے ذریعے مال کی برکت کو زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ فرضیت زکوٰۃ کی تاریخ کیا ہے؟ صدقہ فطر سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں واجب ہوا، اور زکوٰۃ کی باقی مدت بھی اسی سال واجب ہوئی، جبکہ اجمالاً زکوٰۃ مکہ مکرمہ میں فرض ہو گئی تھی۔ جس طرح عام نمازوں کا آغاز اسلام کے ساتھ ساتھ ہوا، اسی طرح زکوٰۃ یعنی عام مالی خیرات کا حکم بھی ابتدا اسلام میں ہی دیا گیا، لیکن اس کا پورا نظام بتدریج فتح مکہ کے بعد قائم ہوا۔ آغاز اسلام میں زکوٰۃ کا لفظ صرف خیرات کے مترادف تھا۔ اس کی مقدار، نصاب پر سال گزرنے کی قید اور باقی احکامات جو زکوٰۃ کی حقیقت میں داخل ہیں، وہ بعد میں تدریجاً نافذ ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مشتمل ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کا مظہر ہے اعظم نماز ہے، اور حقوق العباد کی جامع دلیل زکوٰۃ ہے۔
بعثت سے قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اسی طرح خاموشی سے غریبوں کی چارہ گیری، مسکینوں اور یتیموں کی دستگیری اور بیواؤں کی خبر گیری بھی کیا کرتے تھے۔ سورۃ المزمل وحی کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے جس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ احکام زکوٰۃ کی اصل آیت یہی ہے جس کے بعد تمام برگ و بار ظاہر ہوئے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور بہتر اور اجر میں بزرگ تر پالو گے، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بعثت کے 5ویں سال جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے اور نجاشی نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر حقیقت اسلام اور تعلیمات اسلام دریافت کیے تو انہوں نے کہا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام زکوٰۃ اور مالی خیرات کا آغاز اسلام کی ابتدا ہی میں ہو چکا تھا۔ سن 6 ہجری میں جب ہرقل کے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے ابو سفیان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں دریافت کیا۔ اگرچہ ابو سفیان اس وقت تک نعمت اسلام سے مشرف نہ ہوئے تھے، اس کے باوجود انہیں یہ کہنا پڑا کہ وہ ہمیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے اور پاک دامن رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ ان واقعات سے اچھی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اجمالی طور پر زکوٰۃ پر عمل درآمد آغاز اسلام میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ کیا قرآن و حدیث کی روح سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے؟ جواب، جی ہاں، قرآن و حدیث کی روح سے ہر صاحب نصاب کا زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ کسی حکم کی بار بار تاکید اس کی اہمیت کی دلیل ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں 82 مقامات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا تاکیدی حکم آیا ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی کثیر مقامات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ کہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بنا لو، اور اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، اور مصیبت کی لہروں کا سامنا دعا اور گریہ وزاری کے ذریعے کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تو نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تو ان کو یہ ہدایت دی، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سو ان کو اس کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اگر وہ بات کو تسلیم کر لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رات دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک خاص صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے امیروں سے لیا جائے گا اور ان کے غریبوں پر صرف کیا جائے گا۔ خبردار، ان کے سب سے اعلیٰ قسم کے مالوں سے پرہیز کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامعین، اس کا تسلسل انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔